السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 362 سے پڑھیں گے اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر جہاں 41 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جنوری کی آج 26 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، من دون اللہ من شیء، اللہ کے سوا کچھ بھی، جو کچھ بھی، جس زبان میں، جس بولی میں، جس طرح سے، جس عقیدت بندی کے ساتھ وہ پکارتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، وہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، جس طرح کہ وہ بکری کی مثال بیان فرمائی، کبھی مچھر کی، کبھی مکھی کی مثال، لیکن وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، نہیں سمجھتے ایسی ضرب المثلوں کو مگر شعور رکھنے والے، جاننے والے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، وہ ذات گرامی ہے جس اللہ نے آسمانوں و زمینوں کو سچ حق پر بنایا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس نظام میں جو اللہ نے بیان کیا ہے زمین و آسمان کے خلق کرنے میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ارشاد فرمایا اس میں مومنوں کے لیے آتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات، صفات اور اس کے کارنامے جو ارشاد ہوتے ہیں اس پر جن کا ایمان ہے ان کو سمجھ آتی ہے۔ رسول پاک کو خطاب کیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھا کریں جو آپ کی وحی کی جاتی ہے کتاب میں سے، جس کتاب قرآن کی آیات آپ پر نازل کی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے، اس کی آپ تلاوت کیا۔
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہی تھے، امت کو اس کے اندر بھی ہوگا۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یقیناً نماز منع کرتی روکتی ہے بے حیائیوں سے اور منکرات، اللہ کے ناپسندیدہ اعمال و کردار سے۔ پھر پکا نمازی ہوگا ان چیزوں سے رک جائے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد، اللہ کے تذکرے، اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اجر والا سبب ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، نہ جھگڑے کرو، نہ مجادلے مناظرے کرو اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر وہ انداز، وہ بیانیے، وہ دلائل جو بہت اچھے ہوں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان میں ظالم ہیں، کافر مشرک ہیں اہل کتاب میں۔ وَقُولُوا آمَنَّا، اور کہو ہم ایمان لائے، بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، جو ہماری طرف اتارا گیا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا تمہارا ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے تابعدار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی محترم ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب نازل فرمائی ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، انجیل اور تورات وغیرہ، وہ صحیح معنوں میں اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان تمام جو مشرکین عرب ہیں جو آپ کے عزیز و کارم ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، ہمارے دلائل کا، مگر بے شک جو لوگ کافر ہیں، اللہ کی ذات و صفات کو نہ ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کی یہی حالت ہے۔ حضرات، ایمانیات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو مانا جائے، اور ماننے کا معیار یہ ہے کہ اس کو اندر کی دنیا سے حقیقتاً جانا مانا جائے۔ بہت بڑے ہمارے دوست اسکالر تھے، انہوں نے کہا ہے کہ جتنا جانو گے اتنا مانو گے، جتنا مانو گے اتنا بدلو گے۔ نہ وہ جانتا ہے نہ مانتا ہے، مانتا بھی نہیں تو جانتا بھی تو بدلے گا کیا؟ میں ابھی اپنی طرف سے بات یا اسکالر کی بات ہی، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اصل میں اللہ کو انہوں نے قدر ہی نہیں کی، پہچانا نہیں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، زمین آسمان اللہ کی مٹھی میں لے لیں۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، یہ سارے آسمان و زمینیں مٹھی میں آنا، جاگ کے غور کرنا، یہ زمین اس میں مٹھی تو کتنی بڑی مٹھی ہوگی۔ تشبیہ نہیں ہے، تمثیل نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، نہ مماثلت ہے، نہ تشبیہ ہے، نہ مشابہت ہے۔ کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس کے شان کے لائق ہے، ہمارا کام ہے اس پر مان جائیں، ایمان لائیں۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، جو کسی کو پکار رہا ہے، زندوں کو، مردوں کو، قبرستان میں لوگوں پڑے ہوئے کو، ہر ایک کا انداز بیان بھی ہم جانتے ہیں، اور اس کا انداز شرک بھی جانتے ہیں، اور نفریوں کو بھی جانتے ہیں، افراد کو بھی جانتے ہیں۔ داتا دی نگری اللہ فرماتے ہیں یہ نعرہ مارا ہے تو ہم جانتے ہیں تو کیا کہا ہے۔ صدقہ یا رسول اللہ، یہ سارا کام بنا ہوا ہے جناب تمہاری وجہ، ہم جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بات کی سمجھ آ رہی؟ یہ لبیک لبیک کا نعرہ، لبیک اصل میں معاملہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں جناب لبیک تسی بلایا، اسی لبیک حاضر ہو گئے۔ حالانکہ یہ سوال تھا جناب ابراہیم کو علیہ السلام، اللہ نے فرمایا گھر بن گیا، ان کو پکارو، ان کو بلاؤ تاکہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور آ کر حج کریں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا اللہ ادھر بندہ کوئی نہیں، میں کس کو کہوں؟ اللہ نے فرمایا آواز آپ دے دیں، تیری آواز کو روحوں تک ہم پہنچائیں۔ تو اس کے جواب میں تھا لبیک اللہ، تو نے بلایا، ہم حاضر ہو گئے۔
اگر یہ نظریہ رکھا جائے رسول پاک کا کہ تم بلاتے ہو ہم آتے ہیں، تم سنتے ہو ہم سناتے ہیں، تو یہ سارا شرک ہے، وہ تو میرا غلط ہوگا۔ یہودیوں نے کہا نحن ابناء اللہ، عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم نے کہا نور من نور اللہ۔ چکر ایک ہی ہے، صرف ہیر پھیر ہے، جس طرح بینکوں کا نہیں، یہ اسلامی بینک ہے، یہ میزان بینک ہے، یہ فلانا بینک ہے، تو چکر جو گھیڑے والا نا وہ ایک ہی ہے۔ تو سوال اصل میں یہ ہے کہ کیا سمجھ دو اللہ جانتا نہیں؟ اللہ نے تو فرمایا میں تو ریت کے ذروں کی تعداد بھی جانتا ہوں، جتنی کائنات میں درخت میں نے پیدا کیے ان کے پتوں کی تعداد بھی جانتا ہوں، اور اس تیری سر کے اور داڑھی کے بال تیرے وجود پر جہاں جہاں جس وادی میں جتنے بال ہیں، اور جو تو قربانیاں کرتا ہے وہ سارا کائنات کا، مجھے ان بالوں کی تعداد بھی یاد ہے۔ پھر فرمایا او زمینداروں، او کاشت کرنے والوں، جو جنس تم بناتے ہو وہ پیدا ہوتی ہے، ان کے کھلوال بناتے ہو، ان کے ڈیر کے اندر دانے کتنے میں اس کی تعداد بھی یاد ہے۔ زمیندار چودھری بیٹھے انہوں نے پوچھو کہ 1 ایکڑ سرسوں میں کتنا کھلوال لگتا ہے، دانے کتنے ہوتے ہیں؟ اے سارے صوفی، سارے کلندر، سارے ماسٹر لگ جائیں، ککھ پتہ نہیں کتنے دانے۔ اللہ فرماتے ہیں جب سے میں نے زمین کو پیدا کیا اور اناج گلے کی اس کو خوراک کو بطور خلق جنس کے طور پیدا کی، اس وقت سے آج تک مجھے پتہ چلا۔ تو اس اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو بس پھر ایک مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بزرگوں نے وظیفہ بتایا، بزرگوں نے، میں نے کیا کہا ہے؟ وہ کہا کہ پڑھو یا بدھو ہو یا بدھو ہو یا بدھو ہو سکتا ہے کسی زبان میں لفظ اللہ کا نام ہو، لیکن جب رحمان الرحیم اللہ کے نام موجود ہیں، یا عزیز و یا غفار موجود ہے، یا عزیز و یا غفار پڑھو نا، اللہ اللہ ربی ولا اشرک شیئا، جب تعلیم موجود ہے تو بدھو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ عجیب معاملہ ہے، یا رحمان الرحیم یا حی یا کہیں چھوڑ دو تو یا بدھو کا رگڑا لگاؤ، تو بدھو بات چاہیے نا پہ لگاؤ ہے، قرآن چھوڑ دو اور طریقت کے پیچھے لگ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرز کی جو بھی تم بدتمیزی کر کے غیر اللہ کو پکارتے بلاتے ہو میں سب جانتا ہوں، وہ العزیز الحکیم، وہ غلبے والا حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں تو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اگر سمجھ آ جائے۔ مکھی کی مثال بیان فرمائیے کہ تم اس کو پکڑ نہیں سکتے، نہیں سمجھ آئی۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے تم نے حلوہ بنایا، تم نے کھیر بنائی، تم نے سویٹ ڈش بنائی، اب بابے بیٹھے ہیں ان کے ماسٹر، تو مکھی آن کے ان سے اجازت نہیں لیتی، شیش مال بارے ہو مینو کھیر کی ضرورت ہے، اجازت ہے، مکھی نہیں ایسے کرتی، وہ ڈائی مارتی پلیٹ پہ بیٹھتی لے کے چلی جاتی، اللہ نے چھین کے لے جاتی ہے، میں نہیں کہہ رہا میرا رب کہتا ہے، مکھی تم سے چھین کے لے جاتی ہو، تم اتنے بے بس ہو، میری مخلوق مکھی کا چھینا ہوا تم چھڑا نہیں سکتے۔ مکھی کو بنانا اور مکھی کو سنوارنا اور مکھی کے پروں کے اندر وہ بیماری اور شفا کی تبدیلیاں کرنا، یہ کیا ہے؟ اپنی حیثیت سمجھ لو کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُ، جو عالم ہیں، کیا معنی ہے؟ جو اللہ کی ذات صفات و ہستی کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ پلے ان کے پڑا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سمجھداری رہنمائی کے لیے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ تو جو دوسرے ہیں، دوسرے کون ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سر ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہوگی بات، لیکن بابا سارا ننگا ہو پھر سارا کچھ ہو جاتا۔ کیوں جی فیصلہ سنو، سارا ننگا ہو کہتے جی یہ گستاخی ہے نماز نہیں ہوتی، تے بابا جی سارے ننگے ہوں تو پھر اتنا ہی نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے، کہتے ہیں ذات کے ساتھ مل گئی ہے، ملیاں سرکارہ۔ کیسے عقیدے اور کیسی مصیبت بڑی ہوئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائی، کوئی مخلوق ساتھ نہیں لگائی، فرمان جاری کیا، نہ مٹیریل منگوایا۔ تو ذرا اندازہ کرو نا جتنے ٹائلیں نکلتی ہیں یا جتنے جو پتھر ماربل لگاتے ہو کتنے رنگوں کے ہیں، مسجد نبی میں لگا ہو دیکھو
حرم پاک میں لگاؤ دیکھو، سنگ مرمر دیکھو، ڈیزائن دیکھو، رنگتیں دیکھو، کلر سکیم دیکھو، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے بنائے ہوئے۔ غرابیب و سود کو بڑے گہرے کالے رنگ کے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کوئی اور رنگتوں کے پتھر چٹانیں میں نے پیدا کی ہیں، اور تمہارے لیے جناب بیر کھلے ہوئے ہیں، وہ فیکٹریاں لگی ہوئے کاٹ رہے ہیں، لا رہے ہیں جی، ماربل آ رہے ہیں جی، فلانی شہر، اور فرمایا میں نے تمہارے لیے پیدا کیا تھا۔ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، قرآن کے الفاظ ہیں، کچھ جذباتی کتاب نہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سارا کچھ تمہارا، تو تم اللہ کے، یہ جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے اور تم اللہ کے لیے۔ ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، تو اس سارے سسٹم میں، تعلیمات میں، رہنمائی میں نشانیاں موجود ہیں ایمان والوں کے لیے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ایک مثال دوا ویکھ کنے بلی پارے بیٹھے بزرگ۔ ایک دفعہ رسول پاک نے بیان فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی، آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے بھی ارشاد فرمایا، اس وفد کے ساتھ ابو بکر بھی نہیں تھے، عمر فاروق بھی نہیں تھے رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بزرگ آپ کے وزیر اور سسر اس مجلس میں نہیں تھے۔ آپ نے بیان فرمایا کچھ لوگ جا رہے تھے اور ان کے اس وفد یا قافلے میں بیل اور گائے یہ جانور تھے، اور گائے کے اوپر انہوں نے سامان رکھا ہوا ہے، سواری کی ہوئی ہے، تو گائے بول پڑی میں تو اس لیے پیدا نہیں کی گئی، تم میرے پہ سواری کر رہے ہو۔ صحیح بخاری میں رسول پاک نے بیان کیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول گائے بول لیتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میں بھی ایمان رکھتا ہوں، میرا ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، میرا عمر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ بلائے تو گائے بھی باتیں کر سکتی ہے۔ چپ ہو گئے سارے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک چرواہا تھا تو بھیڑیا آیا، وہ بکری چھین کے لے گیا، اور چرواہا ذرا مضبوط سی ڈانگ سوٹا چلایا، اس نے بکری چھین لی، تو بھیڑیا کھڑا ہو کہتا ہے اس دن کیا کرو گے جب میں چرواہا ہوں گا، بکریاں میں آکر ہوں گا، اس دن کیا کرو گے؟ تو رسالت ماں سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھیڑیے باتیں کر لیتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا او مینو بھی، وہ میرا ابو بکر عمر وہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کلام کروائے تو بھیڑیے بھی باتیں کر لیتے ہیں، اور بھیڑیے جو رہے اللہ تو لکڑی سے بھی باتیں کرا سکتا ہے۔ نہیں یاد آپ کو مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا، اور سب سے پہلے ممبر ایک بی بی نے بنوایا، صحابیہ نے بنوایا تھا، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں جامع مسجد حضرت علی میں، مجھے 25-26 سال ہو گئے ہیں، وہاں میں بہترین جو ممبر ایک خاتون باجی نے بنوایا ہوا ہے۔ تو جب وہ ممبر آیا تو رسول کریم علیہ السلام وہاں پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطاب فرماتے، جمعہ پڑھاتے، ممبر آیا تو آپ نے تنے کو چھوڑا، ممبر پہ چڑھے تو تنا رونے لگا۔ تنے سے رونے کی آواز اس طرح ہے جس طرح بچے، بیبی بچے یا ہمارے پوتے نواسے روتے ہیں۔ نبی پاک نے ممبر سے اتر کے اس کو جب پھی لگائی تو چپ کرائے، تھپکیاں دے دے گے۔ سارے لوگوں نے سنا اور دیکھا کہ تنے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اپنا مارو ذرا۔ تو اگر تنے سے آوازیں آ سکتی ہیں تو گائے نہیں بول سکتی۔ میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو، پڑھو جو وحی کیا جاتا آپ کی طرف، من الکتاب، من الکتاب یعنی کتاب میں سے، کچھ ادھر سے پڑھ لو، ادھر سے پڑھ لو، کنٹینیو پڑھ لو، کچھ حصہ پڑھو۔ قرآن کے حقوق میں سے امت پر یہ بھی حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، جہاں پہلا حق ہے ایمان لایا جائے، اس کو مصدق من اللہ مانا جائے، مکمل مانا جائے، عربی زبان میں نازل کردہ مانا جائے، یہ پہلا ہے۔ دوسرا اس کی تلاوت کی جائے، کم از کم کتنی اور زیادہ سے زیادہ کتنی؟ ایک دن میں، یہ ساری امت کے لیے، صرف پیروں فقیروں علماء اور خطیبوں یا اماموں کے لیے نہیں، امت ساری۔ ارشاد فرمایا ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جناب نماز بھی قائم کرنی امت کے لیے۔ اب ایک بڑا عجوبہ ہے حضرت، منکرین حدیث لغوی معنوں کے ترجمے کر کے تو اپنا ہیر پھیر کرتے ہیں۔
صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، صلاۃ کا لفظ عربی لغت میں، لسان عرب جو لغت کی کتاب ہے میرے پاس بھی ہے ماشاءاللہ، وہ کئی جلدوں میں ہے۔ لسان عرب والے نے صلاۃ لفظ کے 22 معنی بیان کیے اور سارے ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ صلاۃ کا معنی حرکت کرنا بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی آگ تاپنا بھی ہے، آگ سیکنا جنہوں کہتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ لغت کا بندہ حوالہ لے لے تو سردی کے اندر نالے آگ سیکنا نالے میں نماز ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ نماز وہ ہوگی سلو کما رہے تو موری وسلی، جس طرح امام الانبیاء نے پڑھ کے دیا کرو گے تو نماز ہوگی، باقی لغوی ترجمے سارے فالو کروں گے رسالت ماں کی مور لگانے کے لیے، جو آپ نے کیا وہ کرنا ہے۔ بیٹھ کے نکالنے کا، حرکت کرنے کا یا یہ دعا کرنے کا نام نماز نہیں، صلاۃ نہیں۔ ایک اور بڑے تنگ دل تھوڑ دل ساڑے مسکین دیکھو جی اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، مولیا نماز پڑھو، انہوں یہ بھی نہیں پتہ، وہ شدائد یہ بھی نہیں پتہ یہ ہماری زبان کا ترجمہ ہے، وہ عربی لغت کا ترجمہ نہیں سمجھے۔ آقم الصلاۃ، رسول پاک نے فرمایا سووا صفوفکم ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، یہ تو رسول پاک نے فرمایا صفیں درست کرو، صفیں درست کرنا بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے، نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اور پھر کندھے ملاؤ، پاؤں ملاؤ، یہ تو احناف نے بھی کتابیں لکھوائی ہیں، ہمارے صوفی صاحب جو عبد البئی صوفی صاحب چھپڑے مسجد والے، ان کی کتاب ہے، ان کے تاکید کی ہے انہوں نے، پاؤں کے ساتھ ملانا یہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ تو ہر حنفی ماشاءاللہ مساجد میں جاؤ تو اتنا 2-2 4-4 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، نہ وہ کندھا ملاتا ہے نہ وہ پاؤں ملاتا ہے۔ اور مبارک پور جو انڈیا کے اندر شہر ہے مبارک پوری، عبد الرحمن مبارک پوری جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہوئی ہے، اور وہ مبارک پوری صفی الرحمن جنہوں نے الرحیق المختوم عربی لغت میں سیرت کی کتاب لکھی، 20,000 ریال اس دور میں انعام ملا، اور پھر انہوں نے اس کی ترجمہ کیا۔ یہ دنیا میں سیرت کی کتاب مقبول ترین کتاب ہے۔ اسی شہر کے رہنے والے دیوبند حاتم الدین نے کتاب لکھی ہے نماز کے موضوع میں، انہوں نے بھی تاکید کی ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں کندھوں کے ساتھ کندھا ملانا یہ رسول پاک کا فرمان حکم ہے۔ ہوں اسی نہ اپنی بنی ہے نہ کسی دی بنی ہے تو کھلونا نہیں، کرونے دی بننے، کرونے والے نہیں نے فاصلے کرا چھڑے۔ حضرت بجری سمجھ آتی ہے ہم کس باتیں میں لگے ہوئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایک اور بات سنو، اے تواڈے سے اے تواڈے محلے دے بیلی کدھر گئے وہ کالی پاگ والا بزرگ؟ اللہ معاف کر دے، بچ گئے بزرگ، شاید چوٹاں لگی ہیں، اللہ فضل کرے، اللہ ثانی فرمائے۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی، رسول پاک تشریف مسجد نبوی مدینہ، ان میں خواہش ہوئی کہ میں رسول پاک کو سلام کر کے اجازت لے کر جاؤں۔ جب وہ آئے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نماز کو نہیں پڑھی۔ اس نے رسول پاک کے سامنے پڑھی کہ ساڈے مقتدی ہوندے ویکھیا جی مولوی مسجد میں جھوٹ بولی جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ارجع فتح، واپس جاؤ، نماز پڑھو، تو نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے 2 بار پڑھی، پھر آئے، پھر آپ نے فرمایا ارجع، اور چل نماز پڑھ، پھر تیسری بار وہ ہل گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اس سے زیادہ اچھی نہیں جائے۔ پھر رسالت بان نے فرمایا نماز شروع کس طرح کرنی ہے، ہاتھ کس طرح اٹھانے ہیں، باندھنے کہتے ہیں، کھڑا کس طرح ہونا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، رکوع سے کھڑا کس طرح ہونا ہے، بین سجدتین دعا کیا پڑھنی ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد کس طرح کرنا ہے، اور تعدیل ارکان کس طرح کرنا ہے، یہ ساری باتیں مجموعہ مل کے نماز کی ادائیگی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں بیان آتا ہے بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو نماز کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، تو سی 10 اور کی۔ ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے کتنے نمازی ہیں جن کو کسی کو 1/10 نمبر ملتے ہیں، کسی کو 1/فلانے ملتے ہیں، کسی کو 1/5 نمبر ملتے ہیں، کسی کو 1/2 ملتے ہیں، یعنی کل نمبروں سے اگر 100 نمبر ہے کوئی 10 لے کے جا رہا ہے، کوئی 5 لے کے جا رہا ہے، کوئی 2 نمبر لے کے، باقی سارے نمبر کٹے۔ مصیبت بھی کی، وضو بھی بنایا، بول بازی بھی کی، مسجد بھی آیا، کارخانہ، دکان، ہر شے چھوڑی تو نمبر کو نہیں ملے۔ نمبر ملیں گے کہ مدینے والے کی مور لگی ہوئی ہو، اگر مور نہیں سارا نظام خراب ہے۔
اس جمعے والے دن کی بات ہے، مجھے ایک بندہ پوچھ رہا جی درود بڑے لوگوں نے کتاباں مل دیا نے، لکھی درود، ہزاری درود، تاج درود، تو کی کرنا چاہیے؟ میں کہ جی مدینے والا پڑھیا کرو جو مدینے والے نے دسے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے والے نے کہڑا دسیا؟ وہ درود ابراہیمی، وہ پرانا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جن نے مرضی سونے جملے بلاؤ جو امام الانبیاء نے پڑھ کر اسے بہتر کو نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ حدیث کے اندر جو مختلف الفاظ آتے ہیں اس کی تائید کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد نبی الامی و ازواجہ و امہات المومنین، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اس طرح کے جملے پڑھو، لیکن نماز کے اندر تم نے وہی پڑھنا ہے جو مدینے والے رسول پاک نے پڑھا ہے درود۔ تو فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب نماز کے لیے طہارت بھی ضروری ہے، کپڑے بھی پاک ہونے ضروری ہیں، کپڑے پاک اور حلال مال سے بھی خریدنے ضروری ہیں۔ کپڑے خریدے نے، پجامہ کہے تو لے کے پا لیا، سبحان اللہ، کچا کہے تو پایا ہے، وہ کچا صحیح نہیں، یہ نیت صحیح نہیں، انہوں کچھ نماز نہیں پڑھ دے، میرے کپڑے صحیح نہیں، تو کپڑے صحیح نہیں تو صحیح کس طرح؟ ایک بزرگ میں کہتے ہیں یار تھوڑی محنت کرو، داڑھا سے تو دعا کرو میں داڑھی رکھ لوں، دعا میں کروں داڑھی تمہیں رکھنی۔ میں نے پھر نسخہ بیان کیا، میں اس طرح کرو، سیفٹی کینچی مشین یہ نہیں پھیرنی، میں دعا بھی نہیں کرتا، تس بھی کھ نہ کرو، بس چپ کر کے لگے پھرو، تو 15 دن پہ دیکھو کی بن رہا ہے، سب تو شاداب ہو جائے سارا۔ یہ تو دعا نے کی کر لگے، ایک بندہ دعا کرا رہے، دعا کرو اللہ میرے بیٹا دے دے، تو بیاہ کوئی نہیں کرایا، وہ صوفی سارے لگے۔ اور کسی پوچھا درگا بیاہ کرائے، بندہ جی بیاہ کرایا تو دعا تو کو نہیں کرانی۔ اس قسم کا بیکار وقت ضائع ہو رہا ہے، شرک کا عقیدہ، حرام خوری، بدتمیزی، اجی دعا کرو اللہ معاف کر دے۔ نماز بے حیائیوں سے، منکرات سے روک دیتی ہے، یعنی جس کی نماز صحیح ہے پھر یہ کام نہیں کرے گا، پر روکنے نے ڈانگا مار دی، ایسا نہیں مسئلہ۔ مسئلہ یہ پکا نمازی ہے، وہ بے حیائی نہیں کرے گا، منکرات نہیں کرے گا، وہ نمازی ہے الحمدللہ۔ والا ذکر اللہ اکبر، دنیا والو اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن سارا اللہ کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پڑھو سارے، یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیوں نہیں ہمیں آتا؟ اللہ کا ذکر، واللہ یعلم ما تصنعون، فرمایا جو تم کرتے ہو، کرتوتے، عمل، کردار، یہ وہ اللہ سب جانتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب یہود و نصارہ سے نہ جھگڑو، نہ مجادلے، نہ مناظرے کرو، دلائل کبھی دلائل کے ساتھ کرو، مضبوط دلائل۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان میں جو ظالم ہیں، مشرک کافر ہو گئے ہیں، انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت با، نہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت با، نہ تورات و انجیل پر انہوں نے ایمان رکھا، کچھ نہیں کیا۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، ان سے کہو او بھائی ہماری طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے، ہمارے اس پر ایمان ہے۔ وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، تمہاری طرف کتاب تورات انجیل نازل کر فرمائے گی وہی ہے، ہمارا اس پر ایمان۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُ وَاحِدٌ، تمہارا ہمارا معبود ایک۔ یا اہل الکتاب تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ کیا یہودی عیسائیوں کو اجازت ہے بت پوجیں؟ نہیں اجازت۔ کیا اجازت ہے شراب پئیں؟ نہیں اجازت۔ کیا اجازت ہے مردار کھائیں؟ نہیں، وہ خود ساختہ، خود اپنے بنائے ہوئے۔ تو ارشاد فرمایا ان سے کہو وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ میں گواہی دوں، سنو، ڈاکٹر صاحب میں 1988 میں انگلینڈ گیا تھا اور 3.5-4 مہینے رہا تھا۔ ہم کانفرنس پہ گئے تھے لندن کے ہلٹن ہوٹل میں، 3 روزہ کانفرنس تھی، اس میں شامل ہوئے، پھر ملک کے مختلف شہروں میں جمعے پڑھائے، عیدیں پڑھائے، درس دیے، بڑا کچھ ہوا، یہ ہوتا رہا۔ تو بات ہم کیا کر رہے تھے؟
بس ٹھیک ہے، لگے وہ سارے. اور بات یہ ہو رہی تھی اللہ کے بلیوں کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارا معبود تو تمہارا معبود ایک ہی ہے. کن سے کہو؟ یہودیوں عیسائیوں سے. تو وہاں میں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ جو اصل عیسائی ہیں وہ شراب نہیں پیتے، اصل عیسائی ہیں، بدکاریاں نہیں کرتے، اور وہ آبادیوں سے ہٹ کر رہ رہے ہیں. جس طرح فارم نہیں کہتے یعنی گاؤں، اس طرح رہ رہے ہیں، اور انہوں نے پوری شریعت کے مطابق آج بھی کڑیاں منڈے انہوں نے گڑبڑ نہیں کر رہے. کہ خود میں نے تحقیق کی اور لوگوں نے بتایا اس علاقے میں فلاں بستی میں فلاں بستی میں پوری نصرانیت کے مطابق وہ زندگی گزارے ہیں، جو ان کی تعلیمات. وہ الگ موضوع ہے کہ شریعت منسوخ ہو گئی، لیکن وہ ایک گڑبڑ، شراب، جوا، یہ وہ چکر اور کلبوں کی زندگی وہ نہیں گزارے. ہو مسلمان تو پیے شراب، پڑھے کلمہ تو لڑیاں ڈالے، ایتھے کی تو اوتھے کی، نشہ چڑھا ہوا ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو ارشاد فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم یہ کہو او بھائی ہمارا الہ تمہارا الہ ایک ہے، ہم تابعدار ہیں اللہ کے اور شریعت کے. وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کی طرف کتاب یہ نازل فرمائی. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ کتاب کو جن کو ہم نے کتاب دی تھی تورات و انجیل، جناب عبداللہ بن سلام جیسے اور اس طرح دے اہل ایمان جیسے، انہوں نے اپنی کتاب پر ایمان لے، اس کتاب پر بھی ایمان لے، اس نبی پر بھی ایمان لے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، عربوں میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے ایمان لائے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، جو ان منکر ہیں اللہ کی ہستی کے، صفات کے، وہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کی ذات کا، صفات کا، وجود کا، ارشادات کا، وحی کا، یہ سارا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے وہ لوگ آج جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. ہاں جی قرآن کو ہم مانتے ہیں، حدیث کا میں نہیں پتا. تو بتایا کیسا یہ قرآن ہے؟ خود رسول پاک نے فرمایا. کوئی نہیں سمجھ آتی تو میں تھوڑی سمجھانا. چودھری عبد الرحمان صاحب کوشش کرو. غار حرا سے جناب جبرائیل کا وجود دیکھ کر وہ جو انہوں نے جفے مان کے لائے تو فرمایا اقرا اقرا، پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سبق لے کر محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بن کر جب گھر آئے تو کانپ رہے تھے. زملونی زملونی فرما رہے تھے مجھے چادر دو، سردی لگ رہی ہے. تو جناب خدیجہ نے پوچھا ماذا رہی تھا، کیا دیکھا آپ نے، کیوں پریشان ہے؟ تو پھر حدیث کے الفاظ وَقَصَّ عَلَيْهَا الْقَصَصَ، آپ نے ساری داستان سنائی. یہ جو سنائی یہ پہلی حدیث ہے، اور تاریخ بھی پہلی، تاریخ الحدیث، اور حدیث بھی پہلی ہے، تاریخ پہلی کے. اس نے مجھے پڑھایا ہے، پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق. خلق یہ قرآن ہے. تو پہلے زبان رسالت نے اعلان کیا تو پھر قرآن کا پتہ لگا یہ قرآن ہے. مولانا شرفی تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے قرآن کو ماننے کے لیے پہلے حدیث کو ماننا ضروری اور فرض ہے. جو حدیث پر ایمان نہیں رکھتا قرآن پر ایمان لا ہی نہیں سکتا. دونوں وہی ہے، وہ مطلوب وہی ہے، وہ غیر مطلوب وہی ہے، دونوں وہی ہے. دلیل وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، زبان رسالت وحی کے بغیر بولتی نہیں. تو ارشاد جو فرمائیں ان اللہ یعلم ما، کر لے ترجمہ، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو لوگ وہ پکارتے ہیں من دونہ اللہ کے سوا، من شیء کچھ بھی، جو جملے، جو دعائیہ کلمات، جن کو بھی جیسے بلاتے پکارتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غلبے والا حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور علم والے سمجھنے والے ہی اس کو سمجھتے ہیں، یعنی جو جاننے والے ہی اس کو سمجھتے ہیں، باقی فارغ. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمان و زمینوں کو برحق بنایا ہے. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کریں، پڑھیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کتاب کا حصہ جو قرآن ہے، اس میں کچھ پڑھتے رہیں. واقم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہیں.
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے، روک دے گی بے حیائیوں اور منکرات سے۔ ولذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر و تذکرے بہت بڑی عبادت ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اہل کتاب سے جھگڑے نہ کرو، الا باللتی ہی احسن، مگر جو مضبوط اور خوبصورت طریقہ ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم ڈھائے۔ وقولوا آمنا، اور کہو ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر۔ الذی کیا ہے؟ بالذی انزل، ہاں قولوا آمنا بالذی انزل الیہ، اس چیز پر جو ہماری اتاری، یعنی قرآن، آیات، بینات، احکامات، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وانزل الیکم، جو تمہاری طرف اتارا گیا، تورات، انجیل، صحیفے وغیرہ ساری چیزیں۔ والہنا والہکم واحد، ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہے۔ ونحن لہ مسلمون، ہم تابعدار ہیں اللہ کے، مسلمان ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ایسے ہی ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یؤمنون یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، ان سارے لوگوں میں، مَن یؤمن بی، جو اس پر ایمان رکھے گا۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کیا کرتے ہماری آیتوں کا مگر کافر لوگ۔